الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ اس میں اللہ رب العزت کافروں کے عذاب کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہاں پر ان سے اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ جو بھی چاہیں گے اپنے اس فدیہ میں دینا چاہیں گے، لیکن ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، کہ ان کے لیے وہ سب چیزیں ان کو دے دی جائیں کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے، تمام زمین کے خزانے ان کے سپرد بھی کر دیے جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے ہی خزانے اور بھی ان کو دے دیے جائیں، یعنی ایک زمین بھر خزانہ اور پھر اس طرح کے ایک اور خزانہ بھی ان کے حوالے کر دیا جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن کے جو عذاب ہے وہ اس سے خلاصی پانے کے لیے اس کا فدیہ ادا کر دیں، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اگر وہ یہ فدیہ ادا کرنا چاہیں گے، اتنا بڑا فدیہ بھی ادا کرنا چاہیں گے اس کفر کے عوض میں، تو ان کا فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا، ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جو ان کو دیا جائے گا، یعنی کسی قسم کی پھر اب روح رعایت نہیں ہوگی۔ اگر کفر کے ساتھ کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت واقع ہوگی، تو اب اس کے لیے اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ دے دی جائے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ اس بات کو چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں، آگ سے نکل جائیں، آگ سے ان کو خلاصی مل جائے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے، وہ ان سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا عذاب ہوگا، وہ اس عذاب سے خلاصی نہیں پا سکیں گے۔ ان کی چاہت ہوگی، وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس عذاب سے نکل جائیں، لیکن وہ اس عذاب سے نکل نہیں سکیں گے۔ اب اللہ کریم ایک اور معاشرتی برائی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، یعنی عقیدے کے بعد، کفر کے بعد اعمال کی طرف، کہ عقیدہ بھی درست ہوگا تو نجات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی درست ہوں گے تو نجات ہوگی۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَقَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور چور کی اور عورت چور کی، یعنی مرد چور کی اور عورت چور کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جزاء بما کسب، اس کی جزا، اس کی سزا کہ جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے لوگوں کا مال چرایا، اس چوری کے عوض ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ نقالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، یعنی جو انہوں نے کیا عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف، اس کے بدلے میں جو اس کو سزا دی گئی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور لوگوں کے مال تلف ہونے سے بچ جائیں، لوگوں کے مال چوری ہونے سے بچانے کے لیے ایک ایسی سزا مقرر کی گئی ہے تاکہ لوگ اس سے دوسروں سے عبرت حاصل کر کے پھر چوری کرنے سے باز آ جائیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، پھر اس کے بعد جس نے یہ ظلم کیا، اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اعمال کے اندر اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ رب العزت اس کی طرف توجہ فرمائے گا، یعنی اس کی طرف اس گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ جو گناہ اس نے کیے تھے اس کی معافی مل جائے گی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا چور کو توبہ کا موقع دیا جائے یا موقع نہ دیا جائے۔ بعض علماء کے خیال ہے کہ اس کو موقع دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، یعنی اس ظلم کے بعد جو اس نے ناروا کام کیا، ظلم کیا، جو عدل کے خلاف بات کی، اس کے ساتھ ہی اس نے توبہ کی، تو ظاہر بات ہے کہ اگر سزا دے دی جائے گی تو پھر توبہ کا کیا مقام ہوگا۔ تو زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے، اگر وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، یعنی اس کے بعد پھر وہ چوری نہ کرے،
کسی چوری کے کام میں ملوث نہ ہو تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اور اس کو تو بے شک پھر اللہ رب العزت بھی اس کی طرف واپس متوجہ ہوگا، توجہ کرے گا، اور اس کے وہ اعمال جو بدعمالی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو ان اللہ غفور الرحیم کی آیت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ یہ الفاظ بھی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یہ بخشنا اور رحم کرنا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چور کو توبہ کا موقع دیا جائے، اور وہ چوری سے توبہ کر لے اور اپنے آئندہ کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو پھر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور پھر وہ اپنے بات کے عمل کا اصلاح کر لے، اور پھر قیامت کے دن اس کو پھر اس کی سزا نہیں ملے گی، یعنی قیامت کے دن اس کی سزا معاف ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ تر جو تقاضا، عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو سزا مل جائے گی تو پھر قیامت کے دن اس کی سزا نہیں ملے گی، وہ اس عمل کی سزا اس کو دنیا کے اندر مل جائے گی تو پھر قیامت کے دن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر ہی زیادہ اکثریت علماء کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ چور کو توبہ کا موقع دیا جائے۔ اگلی آیت میں علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کفر کرنے میں تیزی اختیار کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، جو انکار میں، جو کفر کرنے میں بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، آپ ان کے ان بدعمالیوں سے، ان کفری عقیدوں سے غمگین نہ ہوں۔ اس کی پھر وجہ بتاتے ہیں من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لے آئے۔ جب ان کے دلوں سے ایمان، دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا، وہ دلوں سے ایمان انہوں نے دلوں سے ایمان کو قبول نہیں کیا، لہٰذا وہ بار بار کفر کی طرف واپس پلٹتے ہیں، کفر کے اندر تیزی کرتے ہیں، کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں، کفریہ باتیں کرتے ہیں، کفریہ اعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن کام بھی یہ غلط کرتے ہیں اور کفریہ کام کرتے ہیں، کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صرف منہ سے ہی ایمان قبول کرنے والے ہیں، انہوں نے منہ سے زبانی کلامی جو ہے نا وہ ایمان قبول کیا ہے، حقیقت میں دلوں سے انہوں نے ایمان اور کو قبول نہیں کیا، یقین نہیں لائے، اس لیے آپ ان کے اوپر غمگین نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی ہوئی ہے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، کہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، یعنی وہ باتیں آپ کی سنتے ہیں، آپ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ ان کو روکیں نہیں اپنے پاس بیٹھنے سے، وہ دعویٰ صرف اس لیے زبانی کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے اندر سے باتیں سن کے جاسوسی کر کے دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کے ساتھ ان یہودیوں کا تعلق تھا، مدینہ منورہ میں کے ارد گرد جو یہودی رہتے تھے ان کا تعلق تھا، وہ بظاہر اسلام لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، منافق لوگ، تو وہ جو ہے یہودی تھے، اندر تو وہ یہودی تھے، بظاہر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے تعلقات تھے کفار مکہ سے۔ اب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ باتیں سنتے وہ ان تک پہنچا دیتے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کافروں کے خلاف کوئی ایکشن ہونا ہوتا، کوئی اقدام ہونا ہوتا، تو وہ اس کے بارے میں جب مشاورت ہوتی اہل ایمان کے اندر تو وہ باتیں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے ملا کے سن لیا کرتے تھے، تو وہ پھر آگے کفار مکہ تک پہنچا دیتے تھے، ان باتوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جاسوسی کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے لیے، یعنی دوسری قوم کے لیے، دوسری کفار کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں۔ لم یاتو کا جو نہیں آئی آپ کے پاس، یعنی وہ بات جو آپ نے نہیں کی یا جو آپ کے اوپر فرض نہیں کی گئی، وہ باتیں بھی اپنی طرف سے بنا کے وہ کہتے ہیں اب یہ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے لگے ہیں، اب یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ تاکہ وہ طیش میں آ کے
کفار مکہ جو ہے وہ طیش میں آ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں، مسلمانوں کو یہاں سے مٹا دیں، تاکہ ہم جو یہودی ہیں وہ ان کا اقتدار برقرار رہے۔ یہ ان کا اصل میں منصوبہ یہ تھا۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں جو تورات، زبور، انجیل میں بیان ہوئی تھی اس کو انہوں نے بدلا دیا، تبدیل کر دیا، اور جو اپنے یہودی تھے ان کو انہوں نے غلط تعلیمات دی، انہوں نے ایسی نشانات ایسی صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھیں اور جو ظاہر تھیں، انہوں نے اس کو چھپا کے اور ایسی آنے والے نبی کی یعنی کہ نبی موعود کی جو سابقہ کتابوں کے اندر جس نبی کی بشارت دی گئی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی وہ صفات جو آپ میں ظاہر تھیں، جو آپ کے اندر اوصاف تھے، اوصاف حمیدہ، ان کے مقابلے میں کوئی اور باتیں اس کے اندر ڈال دی گئیں۔ تو وہ بتا دیا گیا کہ یہ باتیں تورات زبور میں لکھی ہوئی ہیں جو آنے والے نبی کے لیے ہیں، لیکن یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہے۔ وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ورغلایا کرتے تھے۔ اس بات کو کہا کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقع سے، یہ جو مناسب جگہ ہوتی ہے، جو قول فیصل ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کا قول ہوتا ہے، اس کو وہ بدلا دیتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں ان کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو، وَإِن لَّمْ تُعْطَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو۔ یعنی وہ اپنے جو یہودی یا دوسرے لوگ تھے ان کو کہتے ہیں یہ باتیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں تو ان کو مان لو، لیکن اگر وہی یہ باتیں نہ بتائیں تو ان کی باتیں نہیں ماننی ہیں۔ یعنی وہ باتیں جو تورات اور زبور کی، انجیل کی حقیقی باتیں تھیں، حقیقی احکامات تھے، ان سے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کرتے اور وہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ان احکامات کو ظاہر کرنے سے جو تورات اور زبور میں تھے، اور یہودی علماء ان کو چھپاتے تھے، یہودی علماء ان کو چھپاتے تھے، عیسائی علماء ان کو چھپاتے تھے، تو وہ کیا تھا، وہ اگر وہ احکامات ظاہر ہوتے، یعنی ان احکامات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کرتے تو ان کے مفادات کے اوپر زد پڑتی۔ اب وہ یہ کہتے کہ یہ بات اگر بتائیں، یعنی وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ بات تورات میں یہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ ان کے مفادات کے خلاف جاتی، تو کہتے یہ بات نہیں ماننی ہے۔ وہ پہلے بتا دیتے کہ یہ بات نہیں ماننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ بات کہیں تو یہ بات ماننی ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو ارادہ فرما رہے اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالنے کا، یعنی آزمائش میں ڈالنے کا، تو نہیں طاقت رکھتا اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی، کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام میں، کسی بات میں آزمائش میں ڈالنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو اس آزمائش سے نکال سکے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو، اوصاف کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم ان کو ایسی آزمائش میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ اس میں سے اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پاک نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بربادی، ذلت ہے، بے آبروئی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے لیے ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت سخت عذاب ہے۔